جی السلام علیکم۔ یہ جو آج کل کی ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک طرف سے آئینی ترمیم آ رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو ان کو واضح طور پہ 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے جو ان کو ہدایات جاری کی وہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب سپریم کورٹ نے وضاحتی نوٹ لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ہی ہیں، تو آپ یہ جو 41 کی گیم کھیل رہے ہیں کہ اس میں سے آپ نے 5 بندے اپنی طرف لے کے جانے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا ووٹ بھی ختم ہوگا اور وہ پھر فلور کراسنگ کی وجہ سے ان کی سیٹ بھی جائے گی۔ تو یہ بڑا زبردست اس وقت کام چل رہے ہیں، اور اس وقت جو نون لیگ کی بدنیتی اور جس طرح سے یہ ہر کام کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں، آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں، چوری سے سیٹیں لے رہے ہیں، اور جو انہوں نے ایک پاکھنڈ بنایا ہوا ہے، روز ایک نیا بیان دیتے ہیں۔ کبھی آج اسحاق ڈار صاحب کا بیان تھا کہ ہم لے کے آ رہے ہیں نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یعنی کہ سپریم کورٹ کی وقت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جو آئینی ترامیم ہے ان میں ایک ترمیم یہ بتائی جا رہی ہے کہ 65 سے 66% عمر ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساری پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو انہوں نے پہلے رولز اینڈ پروسیجرز میں چینجز کیے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہیلپ کے لیے، کہ جس میں سپریم کورٹ کے بینچ چیف جسٹس نہیں بنائے گا، 3 سینئر جج بنائیں گے۔ اب یہ خود ہی اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر گئے ہیں، کیونکہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ترامیم لے کے آ رہے ہیں کہ یہ 17 سے سپریم کورٹ کے جو فاضل ججز ہیں ان کو 23 پہ لے جائیں، کیونکہ اس وقت 8 اور 5 کا جو 8 کی اکثریت ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گئے ہیں، ان کی اکثریت توڑنے کے لیے یہ 6 اور ججز اپنی پسند کے لا رہے ہیں، جن میں سے کم 4 خاص نون لیگ کے جج ہوں گے، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو بڑے قاعدے اور ضابطے سے چلنے والے تھے، وہ نہ تو کبھی بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن ان کی بے وقوفیاں اور ان کی کج ذہنی کی وجہ سے ان کو انہوں نے کہنے کو پی ٹی آئی، حالانکہ وہ تو پی ٹی آئی کے کبھی بھی سپورٹر نہیں رہے، ان کے آپ پچھلی ججمنٹس دیکھ لیں، وہ قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ آپ سپریم کورٹ اور پارلیمان کو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور یہ آگے جا کے کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ تو نون لیگ جو اس وقت بہت پریشان ہے، ان کو پیغام یہ ملا ہے، اور کل بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقریر سے یہی ظاہر ہوا کہ پیغام یہ ہے کہ یا تو تم یہ آئینی ترمیم لے آؤ ورنہ تمہاری بھی چھٹی۔ تو اب بہت آسان خطا ہیں، پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا 21 ستمبر کو لاہور میں، آپ نے اور ہم نے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ان کے جو مذموم عزائم ہیں ان کو ہم نے شکست دینی ہے۔